بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم اس اسلامی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم اسلامی تاریخ سے اس کہانی کا پیچھے گہرے اسباق اور حکمت کو بیان کرتے ہیں۔ اس متاثر کن داستان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسے کی گہری سمجھ حاصل کرنے کے لیے براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ اپنے علم کو بڑھانے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر غور کرنے کے لیے ابھی دیکھیں اور اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں فرمایا، اور جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ درج ذیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائے کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کی اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کے جان و اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سناتے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم غیب و شہادت ہے۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال ایمان و یقین کا علم ہے، اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کس شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو یقین ہو اور قرار آ جائے، اور خلیل بنائے جانے والے سول پر میں نے یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا، تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر انہیں آواز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کووا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بحکم اللہ ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دینے اور مجموعہ ان کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم اللہ سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنے ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بقیہ پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے حاصل ہونے والی
मालूमात हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ से कई चीजें मालूम होती हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल फरमाता है। नंबर 2, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दुआओं से मुर्दे भी जिंदा होते हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिशात को पूरा करता है। नंबर 4, जितना यकीन कामिल होता है इतना ही ईमान बढ़ जाता है। नंबर 5, मुशाहिदे से मार्फत में अजावा होता है। नंबर 6, ये वाक़यात अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की अजीम दलीलें हैं। नंबर 7, ये वाक़यात मरने के बाद जिंदा किए जाने की बहुत बड़ी दलील है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने, कुरान पढ़ने और उसको तफसीर पढ़ने और उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।